کمانڈر ہاؤس پر حملہ تحریک انصاف کی منظم سازش یا تحریک انصاف کے خلاف منظم سازش؟ 25 مئی کی ظلم و ستم، چیئرمین عمران خان پر قاتلانہ حملوں، زمان پارک حملوں سمیت ریاستی فسطائیت کے تمام مظاہروں کے باوجود تحریک انصاف کے کارکنان نے ہمیشہ پرامن احتجاج کا سہارا لیا۔ 9 مئی 2023 کو چیئرمین تحریک انصاف کو توہین آمیز انداز میں عدالت سے اغوا کیا گیا، تو بھی پرامن احتجاج کی اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے تحریک انصاف نے پرامن احتجاج کی کال دی۔ پھر اس پرامن احتجاج نے کیسے پرتشدد احتجاج کا روپ دھارا اور کور کمانڈر ہاؤس میں توڑ پھوڑ جیسا افسوسناک واقعہ کیسے پیش آیا؟ یہ دیکھیں، یہ پولیس والا ہے، اس کے ہاتھ میں پولیس کا ڈنڈا ہے۔ آپ کو واقعات اور حقائق کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ذرا غور کریں تو صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ جوں جوں مظاہرین آگے کی جانب بڑھ رہے تھے، پولیس غائب ہوتی چلی جا رہی تھی، گویا شرارتی عناصر کو کھل کر کھیلنے اور مظاہرین کو اکسانے کا موقع فراہم کر رہی تھی۔ اس بات کی تحقیقات لازم ہے کہ بات بات پر دفعہ 144 کے نفاذ کی آڑ میں لاٹھیاں برسانے والی پولیس کس کی ہدایت پر منظر عام سے غائب ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد ان صاحب کی تلاش ضروری ہے جنہوں نے عوام کو اشتعال دلانے کے لیے گیٹ پر کھڑے ہو کر اندر موجود اہلکار سے بحث کی۔ پھر اسلام نہیں کروں گا، اسلام کی کارگل نکلوایا، ایسٹ پاکستان نکلوایا، ہم نے اپنا پیٹ کھا کے تمہیں دیا، تم آتی کر رہے ہو۔ اور گیٹ کھلتے ہی غائب ہو گئے۔ یہ گاڑیاں توڑنے والے، گاڑیاں جلانے والے، یہ ان کے اپنے بندے ہیں۔ عوام میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے، ابھی عوام میں اتنا بڑا دل ہی نہیں۔ انہی کے اپنے ٹرکوں میں انہی کے اپنے بندے آئے ہیں، ان آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے۔ اب تو ویڈیوز بھی بن گئی ہیں۔ یہ سول کپڑوں میں آرمی کے لوگ یہ اتر کے سول کپڑوں میں، یہ دیکھیں یہ اتر کے یہ گراؤنڈ میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگا رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے، میں نے ان بندوں کے ساتھ بات بھی کی ہے، وہ یہاں فون پہ بتا رہے ہیں یہاں 250 بندہ ہے، یہاں یہ ہو گیا، یہاں وہ ہو گیا۔ اب ذرا آگے دیکھیں تو ایک بات قابل غور ہے، وہ ہے عمارت کے اندر پہلے سے ہی ٹوٹے ہوئے شیشے۔ گویا کسی نے مدعا تحریک انصاف پر ڈالنے کے لیے توڑ پھوڑ پہلے کر رکھی تھی۔ اب سوال یہ کہ کیا تحریک انصاف کے قائدین نے کارکنان کو اکسایا؟ جواب ہے کہ صورتحال دراصل اس کے برعکس تھی۔ تحریک انصاف کے قائدین نے متعدد مرتبہ کارکنان کو پرامن رہنے کی تاکید کی، خاص طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد جن پر بالخصوص الزامات کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بارہا کارکنان کو پرتشدد کارروائیوں سے باز رکھنے کی تاکید کی۔ مہربانی کر کے اندر جانے کی بالکل مت کوشش کریں، آپ باہر آ جائیں، سارے واپس آئیے، واپس آئیے، جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کے لیے آئیے، آپ مہربانی کر کے واپس آئیے۔ تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود الرشید اور سینئر تجزیہ کار آفتاب اقبال جو اس موقع پر موجود تھے، پروٹیسٹ ہم نے تو پرامن پروٹیسٹ کا اعلان کیا تھا۔ کچھ شر پسند عناصر کدھر سے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، اگر گئے وہ غلط گئے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد بار بار اناؤنس کر رہی تھی کہ ہم نے اندر نہیں جانا، ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کی سرکردہ لیڈر یہاں پہنچے، جانے کی بالکل مت کوشش کریں، آپ باہر آ جائیں، سارے وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس میں انٹر ہونے کی کوشش نہ کریں۔ ان کا بیان بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے عوام کو کور کمانڈر ہاؤس کی طرف نہ جانے کی ہدایت کی۔ چیئرمین عمران خان کی بہنیں اس موقع پر مظاہرین کو پرامن احتجاج کی تاکید کرتی رہیں۔ ہمارا مقصد پروٹیسٹ ہے، اپنا جی بالکل اپنا مقصد پورا کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے اپنی، یہ تو ہمارا ملک ہے۔ جی ہمیں پتہ ہے۔ یہ تو ہمارا ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکن کوئی بھی نہیں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، وہاں جو بیسیکلی مشہوری میں جو لوگ آئے ہیں ان کے جذبات لوگوں کے خود ہی توڑ پھوڑ کی ہے۔ ایک اور امر بھی قابل ذکر ہے کہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے تمام مظاہرین یا تو خالی ہاتھ تھے یا ہاتھوں میں صرف ڈنڈے تھامے ہوئے تھے۔ پیدل مارچ کرنے والے ان کارکنان کے پاس اتنا آتشی مواد چھپا کر لانے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ پھر ایک کنکریٹ کی عمارت کو کیا کسی ماچس کی تیلی یا لائٹر سے آگ لگائی گئی؟ ان تمام واقعات کی تحقیقات لازم ہیں۔
बिना तहकीक और तफ्तीश के जज, जूरी और जिल्लात बनकर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। क्या दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है?